وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور اپنے پروگرام احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایسا جملہ لکھو کہ اگر میں خوشی میں ہوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں ہوں تو خوشحال ہو جاؤں۔ تو غلام ایاز نے جو لکھا وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین، بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا حافظ شفقت علی قادری ثنا خان مصطفیٰ نے۔ میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب سے یہی سوال کروں گا کہ اس کی تفصیل بیان کیجئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ سب سے پہلے محترم محمد بابر اقبال صاحب اور ٹی وی 99 کی پوری ٹیم صدہا مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے اس پرفتن دور میں نہایت ہی پیارے پروگرام کا آغاز کیا، اور آغاز بھی ایسا کہ الحمدللہ جو دوام کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ الحمدللہ یہ کارواں، یہ قافلہ چل رہا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم جتنے بھی یہاں پہ خطبہ حضرات نعت خانہ نشیر لسان تشریف لا رہے ہیں، اللہ کریم سبھی کا آنا، مل بیٹھنا اور رمضان المبارک کی یہ پر مغز ساتیں، برکتوں رحمتوں والی ساتیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خاص انوار و تجلیات کی برسات فرمائیں۔ بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجم منیرہ، سبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ حمید الدین حاکم کیچ مکران کے بادشاہ ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ وقت ہیں۔ ایک دن ایسا آیا، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا، نوکرانی کو کہا کہ جب بھی میں اپنے محل کے اندر آؤں، میرے آنے سے پہلے میرے تخت کو تر و تازہ پھولوں سے سجا دیا جائے۔ میں آؤں، پھولوں کی مجھے مہک بھی آئے اور میں پھولوں کے اوپر محو استراحت ہو جاؤں، لیٹ جاؤں، سو جاؤں۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اگر کوئی شہنشاہ وقت ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کی شہنشاہی ہمیشہ نہیں رہنی۔ اگر کوئی غریب ہے، اسے مایوس نہیں ہونا، اس کا غریبی کا وقت بھی گزر جائے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسا مفلس شخص قیامت والا دن لایا جائے گا، اللہ کریم کے حضور جب پیش ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ، مقدس مہینہ، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر کوئی مفلس ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ مفلس و نادار شخص وہاں پہ لایا جائے گا، جب وہاں پہ آئے گا، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے یدخل فی الجنہ، اسے جنت عطا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ رو کر عرض کرے گا، مولا میں تو مفلس تھا، میں تو غریب تھا، میرے پاس نہ مال و دولت تھا، نہ زر تھا، لوگ یا رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے دیگیں پکایا کرتے تھے، راشن بانٹا کرتے تھے، مولا میرے دل کے اندر تو فقط جستجو ہوتی تھی، کاش اگر میرے پاس رزق ہوتا تو میں بھی مولا تیری بارگاہ میں لوٹاتا، تیری راہ میں لوٹاتا، تیری راہ میں خرچ کرتا۔
اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے میں جانتا ہوں تجھے دنیا میں نے قلیل مال دیا تھا لیکن تو اس پر راضی ہوا تھا، اور آج تیرے اعمال حسنات تھوڑے ہیں، اچھے عمل تھوڑے ہیں، تو دنیا پہ تھوڑے رزق پہ مجھ سے راضی ہو گیا تھا، آج اعمال حسنات تیرے تھوڑے ہیں، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اختصار کے ساتھ حضرت خواجہ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آئے اور خادمہ کیا دیکھا کہ جناب حمید الدین حاکم کے بستر پہ، ان کے تخت پہ، ان کے محل میں سارے دن کی تھکی ہاری ہوئی وہ خادمہ جب وہاں پہ لیٹی، بادشاہ سلامت کے آنے میں ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں سانس لے لوں، اور لیٹی تو بیچاری کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی اور آج کے جو حاکمین وقت ہیں، برسر اقتدار جو لوگ ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج اگر تم لوگ ایوان کا حصہ ہو، یاد رکھنا ساری عمر ایوان کا حصہ نہیں رہنا۔ خواجہ حمید الدین حاکم نے بہت کچھ بتایا۔ ناظرین کرام، وہ خاتون جب شاہ وقت نے دیکھا لیٹی ہوئی ہے، کہا کہ چابک لے آئیں، اس کی کیا مجال کہ میرے بستر پہ لیٹے، میرے پلنگ پہ سوئے، میرے بیڈ پہ سوئے، تخت پہ لیٹے۔ اس پہ چابک برسانا شروع کر دیے۔ چابک برسائے جا رہے ہیں، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ روتے روتے ایک دم یکایک اونچی آواز سے ہنسنے لگ پڑی۔ جب ہنسی، بادشاہ وقت نے کہا چابک کو روک دیا جائے، اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ کہا یہ بتائیں روتے روتے اونچی آواز سے ہنسنا کیوں شروع کر دیا؟ کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں؟ کہنے لگے جی ہاں کہیے۔ کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر اس تخت پہ لیٹی، اس کی سزا مجھے اتنی دی جا رہی ہے کہ مجھ پہ چابک برسائے جا رہے ہیں، اور نہ جانے جو اس تخت پہ برسوں سے سویا رہا ہے اسے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ حضرت خواجہ حمید الدین حاکم کیچ مکنان کے بادشاہ نے جب سنا، چیخ نکل گئی، سلطنت کو چھوڑا، جا کے جنگلوں میں ڈیرے لگا لیے، اللہ کریم کی وحدانیت کا ڈنکا بجاتے رہے، رسول کریم کی رسالت کے سکے جماتے رہے۔ ایک دن وہ آیا جب اللہ رب العالمین کو راضی کیا، وہاں سے ایک شخص گزرا اور کہا حضرت آپ نے اپنی بادشاہی کو چھوڑا، جنگلوں میں آگے، یہاں پہ آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو نہیں معلوم، یہ کہہ رہے ہیں مجھے کون جانتا ہے؟ فرمایا آئیں میرے ساتھ۔ اسے لے گئے دریا کے کنارے، اور دریا کے کنارے گئے جب، وہاں پہ کٹھڑی میں سے ایک سوئی کو نکال کر دریا میں پھینک کر سمندر کی مچھلیوں کو، دریا کی مچھلیوں کو کہا اے دریا کی مچھلیوں، حمید الدین حاکم کی سوئی واپس لائی جائے۔ تو ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مچھلیاں، کوئی سونے کی سوئی لے کر آئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کر آئی، کوئی لوہے کی سوئی لے کر آئی۔ حمید الدین حاکم نے کہا کہ میری سوئی وہ نہیں بلکہ میری سوئی اور ہے، اور ایک اور مچھلی حمید الدین حاکم کی سوئی کو لے کر آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، نتیجہ یہی آتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی بھی منصب پہ فائز ہیں، اللہ کریم نے اگر آپ کو قلم کی طاقت دی ہے تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا آپ کے ہاتھ میں قلم چلانے کی سکت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کرسی پہ بیٹھنے کا وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تو صرف خالی نعرے نہیں لگانے بلکہ غربا کا خیال رکھنا ہے، یتیما کا خیال رکھنا ہے، مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ وہ نہ ہو کہ جب یہ وقت گزر جائے، آپ کی کرسی چلی جائے، نہ اللہ کریم کی رضا کے لیے کچھ کیا ہو، نہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کچھ کیا ہو۔ اگر کچھ نہیں کیا ہوگا تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کا یہی سوال ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دنیاوی خیال بہت زیادہ آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجا منیرہ۔ کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم جوابات دے پائیں تاکہ جتنے ہم زیادہ سے زیادہ سوال لیں گے، کالز لیں گے، اور اتنے ہی دوستوں کو، ناظرین کرام کو جوابات زیادہ دے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، بڑی پیاری بات، حضور نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، حضور نماز میں مزہ نہیں آتا، آپ رو پڑے، جب روئے تو کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، حضور ہمارا نماز کے اندر دل نہیں رکھتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، حضور کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ فرمایا مبارک اس بات کی دے رہا ہوں کہ آپ مزے کے بندے نہیں ہیں، ذات خدا کے بندے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بندہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں خیالات کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نماز کے اندر خیالات مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دور اقدس میں بھی شمع رسالت کے پروانوں کو بھی آتے رہے، اور اگر کوئی بہت بڑا محدث ہے، مجتہد ہے، مترجم ہے، کوئی بھی کسی منصب پہ فائز ہے، نماز کے اندر خیالات لانے نہیں چاہیے۔ اگر خیال آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ایک ہم نسخہ بتائیں گے کہ بچنا کیسے چاہیے کہ یہ خیالات کم سے کم آئیں، اور کون سے ایسے عمل ہیں کہ اگر یہ خیالات آئیں بھی صحیح تو انسان عام ازیں روز مرہ کے معاملات ان میں کوئی ایسا عمل شامل کر لے کہ انسان شیطان کے شر سے بچ جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، اور پوچھنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ اس نے شیخ کے کسی مرید کو کہا کہ تم لوگ مسجد میں جاتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تمہیں طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو تم لوگ اللہ کریم کی عبادت کر رہے ہوتے ہو اور تمہیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور جب ہم مندر میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم بتوں کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسا خیال نہیں آتا۔ وہ اللہ کا بندہ، وہ مرید صادق اپنے شیخ کے پاس گیا، حضور مہربانی فرمائیں میرے اس مسئلے کو حل فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹا پریشان ہی نہیں ہونا، حضور اصلاح فرمائیے۔ فرمایا کہ اس شخص کو جا کر بتا دیجئے، یہ بتائیں اگر ایک کمرہ خالی ہے، دوسرا کمرہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، یہ بتائیں کہ چور کس کمرے میں آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ چور وہاں آئے گا جہاں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹے اسی لیے آپ کو بتایا تھا پریشان نہیں ہونا، مومن کا دل ایمان کے خزانے سے بھرا ہوا ہے اور کافر کا دل ایمان کے خزانے سے خالی ہے۔ شیطان ظاہر وہیں پہ آئے گا جہاں پہ اس کا دل ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ ناظرین کرام، جب بھی اگر خیالات آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نماز دوام کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ذات خدا قبول فرمانے والے ہیں۔ ہاں عمل یہ ہے، اگر کوئی بندہ مسلمان یہ چاہتا ہے مجھے حد سے ہی زیادہ خیالات آتے ہیں، اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اب استغفار سے مراد صرف اس نے استغفار یا استغفار نہیں پڑھنا۔ کچھ دیکھا گیا ہماری مائیں اور بہنیں جو اتنا دین کا علم نہیں جانتی، پہلے بھی یہ سوال بارہا بار ہم سے پوچھا گیا، وہ اکثر دیکھا گیا پڑھتی ہیں جی استغفار 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 استغفار، یہ بالکل غلط ہے۔ اب اگر آپ، پہلی بات تو یہ استغفار لفظ ہے ہی نہیں، لفظ ہے استغفار۔ استغفر یستغفر استغفارا، الاستغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پنجم کلمہ استغفار۔ ناظرین کرام اپنی اصلاح کر لیجئے گا ٹی وی 99 کی وساطت سے، اور یہ کریڈٹ ٹی وی 99 کو جائے گا۔ آج کے بعد پنجم کلمہ استغفار نہیں کہنا، پنجم کلمہ استغفار، بخشش طلب کرنا۔ اور جب بھی ہم نے استغفار کرنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ تو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ذات خدا گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، اور ذات خدا اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ذات خدا گناہوں کو بھی مٹا دیں گے،
اور ہر طرح کے وساوس خیالات ذات خدا ان کو بھی دور فرما دیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، قرآن مجید کو روٹین میں پڑھنے کا کوئی نسخہ بتائیں یا آسان طریقہ بتائیں کہ روٹین بن جائے، آج پڑھ لیا چھوٹ جاتا دن، اگلے دن نہیں پڑھا جاتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کس وقت اسے پڑھا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے یا درجات زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ قرآن ہمیں راہ حق پہ چلاتا ہے، قرآن پاک ہمیں راہ حق پہ چلاتا ہے، قرآن پاک ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے، قرآن پاک وہاں بھیجتے ہیں فرشتے رحمت باری جہاں پہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک، سبحان اللہ، وہاں بھیجتے ہیں فرشتے رحمت باری جہاں پہ پڑھا جاتا ہے قرآن پاک۔ جس وقت مشکل آن پڑے ہر مشکل سے سلجھاتا ہے قرآن پاک۔ سچ بات تو یہ ہے اے غوری، ہمیں مرد مومن بناتا ہے قرآن پاک۔ ناظرین کرام، وہ قرآن جس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہم تجھے کہاں سے پڑھیں؟ رب کا قرآن بول اٹھتا ہے، فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے میں تجھے میسر آؤں، تمہیں یاد ہو بس مجھے وہاں سے پڑھ لیا کرو۔ جب بھی مجھے پڑھو گے، جہاں بھی پڑھو گے، بس پڑھنا تمہارا کام ہے۔ اگر صبح میں پڑھو گے، دوپہر میں پڑھو گے، دکان میں پڑھو گے، مکان میں پڑھو گے، کہیں بھی پڑھو گے، بس پڑھنا تمہارا کام ہے۔ جب بھی پڑھو گے ذات خدا کی رحمتیں تم پہ چھم چھم کر کے برسیں گی۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، آسان نسخہ بتا دیتے ہیں۔ جو بندہ مسلمان یہ چاہتا ہے میں قرآن کو پڑھوں، ہاتھ جوڑ کے ہم عرض کریں گے، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن کریم کو پڑھنے والے قرآن کو ایسے پڑھیں گے کہ ان کا قرآن پڑھنا ان پہ لعنت بھیجے گا۔ ناظرین کرام کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں وضاحت کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں لہنے جلی کی غلطیاں کرتی ہیں، اتنی غلطیاں کی جاتی ہیں کہ مطلب اس کا بگڑ جاتا ہے، مطلب چینج ہو جاتا ہے، معانی بدل جاتے ہیں۔ صرف قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ذات خدا کا قرآن بتا رہا ہے مجھے جب بھی پڑھنا ہے، جس وقت بھی پڑھنا ہے، مجھے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، مجھے سونا کر کے پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ کا 1 رکوع بھی آپ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی عادت بھی بنتی جائے گی، رحمتیں برسنا بھی شروع ہو جائیں گی، اور ذات خدا آپ کے دل کو قرآن کے نور سے روشن بھی فرما دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، یہ نور جب سینے میں اترے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا جس دن آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کو قرار اور چین نہیں آئے گا۔ بلکہ جس طرح ہم غذا روٹی کھاتے ہیں، یہ ہماری جسمانی غذا ہے۔ آپ جب قرآن کو روٹین سے پڑھیں گے، پھر قرآن آپ کی روح کی غذا بن جائے گی۔ ناظرین، بڑے خوبصورت اور شائستگی کے ساتھ مفتی محمد ابراہیم غوری صاحب سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب وقت ہوتا ہے نعت رسول مقبول کا، جس کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ شفقت علی قادری صاحب سے کہ وہ آئیں کہ عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی،
سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا بھی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا بھی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبا نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
بڑے خوبصورت انداز سے گولہ عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.